جی فرض چھوٹنے پر نہیں، فرض کے تاخیر ہونے پر، ترتیب آگے پیچھے ہونے پر، بھولے سے وہ بھی اگر جان بوجھ کر آگے پیچھے کیا ہے اس نے تو نماز اس سے بھی نہیں ہوگی۔ فرض کی ترتیب آگے پیچھے بھول کر اگر ہو گئی ہے تو اس سے سجدہ سہو کے ذریعے نماز ہو جائے گی۔ تکرار وہ بھی ہے، بھولے سے وہ بھی، یہ یاد رکھیں سجدہ سہو کے لیے شرط ہے بھولنا، سہو کا معنی ہی بھولنا ہے نا، تو سجدہ سہو کا مطلب ہے بھولنے کا سجدہ، بھولنے کے بدلے سجدہ، تو اس لیے جب اگر بھولنا پایا جائے گا تو ہی سجدہ سہو ہوگا۔ اچھا سجدہ سہو کا طریقہ بھی آپ کو لگیا تو بتا دیں، سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری قاعدے میں ہوں گے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اس نے تشہد پڑھ لیا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ ایک طرف سلام پھیرے یا دعا پوری پڑھے، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، دوبارہ دو سجدے کرے، بیٹھے اور پھر شروع سے التحیات سے لے کر آخر تک پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیر دے۔ دو سجدے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید سجدہ سہو کا مطلب ہے ایک ہی سجدہ، کیونکہ سجدہ ایک ہی سجدے کو کہتے ہیں تو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ نہیں، سجدہ سہو دو ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایک ہی سجدہ سہو کر لیا تو اس سے سجدہ سہو ہوگا ہی نہیں، نماز پھر برباد، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو سجدہ سہو دو ہیں اور دو طریقے یہ ہیں، اور ان میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخر تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے، کیونکہ اس میں جتنے زیادہ کلمات پڑھے جائیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ثواب زیادہ ہے۔ پہلا والا طریقہ بھی درست ہے، اس کے ذریعے بھی سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور صاحب کوئی ہمارے بھائی کوئی پوچھنا چاہیں؟ ہاں اچھا سوال ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سوچنے میں اس کو اتنا وقت لگ گیا کہ 3 الفاظ پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے، 3 الفاظ، اتنے الفاظ پڑھنے کا وقت سے زیادہ اس کو سوچنے میں لگ گیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں، مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ لیکن یہ وہ مکروہ تحریمی ہے کہ اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، جیسے اس کو یاد ہے پھر آگے پڑھے۔ کم سے کم یہ علماء نے بیان کیا کہ 3 بلکہ زیادہ سے زیادہ 3 الفاظ ہیں، اتنے الفاظ پڑھنے کی جو مقدار ہے، اتنا وقت اگر گزر گیا خدا نخواستہ تو وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اور اگر اس سے کم میں اچانک اس کو یاد آ گیا تو پڑھ لے، اس سے پھر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو کہ بندہ کوئی اور سورت پڑھے جی اچھا، اس پہ سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جو سورت شروع کر لی ہے وہ پڑھ لے، حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا کہ اگر پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی تھی، اگلی رکعت میں اس کے پیچھے والی سورت اس نے شروع کر دی اور اچانک دھیان ہوا، اس کو یاد آ گیا، تب بھی وہ چھوڑے نہیں بلکہ اسی کو پورا کر لے۔ ترتیب اگرچہ خدا نہ خاصہ اس کے آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ وہ سورت چھوڑے نہیں، جس سورت کو شروع کر چکا ہے وہ پڑھے، کیونکہ اب اس سورت کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہاں نماز ہو جائے گی، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، سجدہ سہو اس سے لازم نہیں ہوتا۔ اگر امام کے پیچھے ہیں جی اور رکوع یا سجود میں جو ہے ہم تسبیح کر رہے ہیں، اگر وہ جفت تعداد میں ہو تو طاق میں کرنا چاہیے یا پھر جیسے اللہ اکبر ہم کھڑے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ اگر امام آپ کی طاق تعداد سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ چکا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نہ پڑھیں، لیکن پڑھ لیا اور آپ اس کے ساتھ اٹھ گئے پڑھنے کے بعد تو یہ اس میں بھی کوئی ایسا کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی اچھا سوال ہے، اس میں آپ کو ایک طریقہ بتائیں، سہولت ہے شریعت نے دی ہے۔ اگر اس نے نماز پوری کی تھی، یہ سجدہ سہو کے لیے بھی طریقہ ہے، اور اچانک خدا نہ خاصہ اس کی کوئی رکعت رہ گئی تب بھی اس کا یہی طریقہ ہے۔ نماز وہ جیسے اس نے دونوں طرف سلام پھیر لیا، دونوں طرف سلام پھیر چکا، بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی بات نہیں کی اور اس نے اپنا رخ نہیں موڑا، رخ موڑنے کا مطلب چہرہ پھیرنا نہیں، یعنی سر پھیرنا نہیں، بلکہ سینے تک کا حصہ اس نے اگر موڑا نہیں ہے اور ابھی قبلہ رخ ہی بیٹھا ہے اور اس نے کوئی بات نہیں کی، فوراً یاد آ گیا، فوراً وہ اپنا جو اس کی چھوٹی ہوئی چیز ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر اس کی کوئی رکعت رہ گئی، اچانک اس کو یاد آ گیا کہ میں نے وہ رکعت رہ گئی، میں نے 3 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، کوئی رہ گئی ہے، وہ فوراً کھڑا ہو جائے، رکعت پوری کرے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کرنا تھا، بھول گیا، یاد نہیں آیا، اور اسی حالت میں اچانک اس کو یاد آیا، وہ فوراً جو ہے دوبارہ سجدوں میں چلا جائے اور اس کے بعد تشہد پورا پڑھ کے وہ اپنے دونوں طرف سلام پھیر لے۔ اگر سے پہلے وہ دونوں طرف پھیر چکا ہے، وہ سنت طریقہ ہے، خدا نہ خاصہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد آخر میں دونوں طرف سلام پھیر لے، اس کا سجدہ سہو بھی ادا ہو جائے گا۔ نماز سے باہر آنے کے لیے ایک دفعہ سلام کہنا وہ ہے لازم ہے؟ جی نہیں، ایک مرتبہ سے جو ہے نا وہ نماز سے باہر آ جائے گا، ایک مرتبہ سے باہر آ جائے گا اور دوسری مرتبہ بھی کہہ دے، یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری مرتبہ یہ سنت ہے، پہلی مرتبہ یہ واجب ہے،
لفظ سلام واجب ہے اور پہلی مرتبہ اس طرح واجب ہے، دوسری مرتبہ سنت ہے۔ جی 2 رکعت نماز کی نیت ہو جی اور اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے، فاتحہ شروع کر دے، جی تو پھر وہ آگے کنٹینیو کرے یا دوبارہ اتحیات کرے؟ دوبارہ سوال 2 کریں۔ رکعت نماز کی نیت ہو، دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے اچھا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہو، اچھا جی جی، 3 رکعت شروع کر اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو یاد ہے فوراً واپس بیٹھ جائے، تشہد مکمل کرے، درود شریف وغیرہ پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا، کچھ بھی ہو۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اگلی رکعت شروع کر لی جو کہ نہیں کرنی تھی، تو آپ سجدے سے پہلے اگر واپس آ گئے، پچھلی رکعت میں لوٹ گئے، تو آپ کی نماز سجدہ سہو کے ذریعے بچ جائے گی۔ اور اگر آپ نے سجدہ بھی کر لیا تو پھر آپ آگے نماز بڑھائیں، 4 رکعت 4 رکعت پوری کریں، ٹھیک ہے جی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔